الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر جگہ با جگہ جا بجا فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو سماعت کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جمعے کے دن شب جمعہ لگ چکی ہے کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی رب نے یہ لگا رکھی ہے کہ وہ اس درود پاک پڑھنے والے کے نام معولدیت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جو امتی حضور کا جہاں کہیں بھی ہو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام سرکار کی بارگاہ میں وہ فرشتہ پہنچا دیتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ پر ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم جہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ باز بلند درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، یہ محفل میلاد ہے جہاں آج ہم جمع ہوئے، جس محفل میں جمع ہوئے ہیں یہ محفل میلاد ہے، اور محفل میلاد یہ وہ محفل ہے جس محفل کو رب نے بھی خود سجایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بآواز بلند کہنے۔ یہ جو محفل ہے یہ سنت خدا ہے، یہ صدیوں سے محفل سجی آ رہی ہے، لیکن سب سے پہلے جس اس محفل کو سجایا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ بمقام عالم ارواح۔ شرکائے محفل تمام انبیاء و رسول۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اسے آیت میثاق بھی کہا جاتا ہے۔ میثاق بھاری پختہ وعدے کو لینا میثاق کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے جبرائیل کو حکم دیا ہے جبرائیل عرض کرتے ہیں لبیک یا جلیل۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے جبرائیل میں ایک جلسے کا انعقاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جلسہ کب ہو رہا ہے؟ نہ آدم ہے نہ آدم کی ذات، نہ جسد آدم ابھی تیار ہوا ہے، نہ کسی کی پیدائش ہوئی ہے، فقط عالم ارواح میں تمام روحیں موجود ہیں، انبیاء اور رسول کے علاوہ ہر شخص وہاں موجود ہے، یعنی ہر شخص کی روح عالم ارواح میں ہے۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آتی ہے، پھر عالم دنیا سے اس کی زندگی محشر تک جب انتقال کر جاتا ہے عالم برزخ میں بسر ہوتی ہے، تو عالم ارواح سے ابھی عالم دنیا میں کوئی آیا نہ تھا۔ رب نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ عالم ارواح میں تمام انبیاء اور رسل کو یہ دعوت دو، یہ اعلان کر دو کہ وحدہ لا شریک نے ایک جلسے کا انعقاد کیا ہے، اس میں انبیاء اور رسل کو بلایا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء کرام و رسول عظام اس جلسے میں جمع ہو جاتے ہیں، اور وحدہ لا شریک بھاری وعدہ لیتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور محبوب یاد کرو جب آپ کے رب نے عالم ارواح میں
تمام انبیاء سے میثاق لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں نبوت و حکمت اور کتاب عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر آ جائے تمہارے درمیان سونی شان والا نبی، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور وہ اس کی تصدیق کرے جو تم اپنے ساتھ لائے ہو، وہ صحیفے، وہ کتاب، وہ رب کا فرمان، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور بالضرور تم ان پر ایمان لے آنا، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ان کا امتی بن کر ان کی مدد بھی کرنا، نصرت بھی کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ۔ پھر رب نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کہ کیا تم نے اقرار کر لیا، کیا اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ عالم ارواح میں تمام انبیاء و رسول کی ارواح نے کہا یا باری الہ، ہم نے اقرار کیا۔ قالوا اقررنا، پھر رب نے فرمایا قال فاشهدوا معكم، پھر تم ایک دوسرے کے گواہ بھی ہو جاؤ اس اقرار پر، اس میثاق پر۔ رب بھی گواہوں میں شامل ہو گیا، رب نے بھی گواہی دی۔ عزیزان گرامی، تو یہ محفل میلاد تھا۔ محفل میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کا بیسکلی معنی جو ہے مولود و ولادت سے ہے۔ اس کا بیسکلی معنی ولادت، جنم، پیدائش، برتھ، پیدا ہونا۔ تو میلاد حقیقت میں کیا ہے؟ میلاد النبی کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا۔ اب آپ بتائیے ذکر کردہ آیت میں حضور کی ولادت کا ذکر ہے یا نہیں؟ رب نے وعدہ لیا نا انبیاء سے کہ بھاری وعدہ لیا جا رہا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، نبوت عطا کروں، اور پھر اسی اثنا میں تمہارے درمیان سونی شان والا نبی جلوہ گر ہو جائے، پیدا ہو جائے، تشریف لے آئے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ عالم ارواح میں رب نے کیا وعدہ دیا کہ پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان پر ایمان لانا ہے، ان کا کلمہ پڑھ کر اپنا کلمہ بند کر دینا ہے، اپنی کتابوں کو لپیٹ دینا ہے، ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے امتی بن کر اور ان کے دین کی، ان کے مذہب کی، ان کی شریعت کی مدد بھی کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کی ولادت کا بھی ذکر ہے، حضور کی بعثت کا بھی ذکر ہے، حضور کی میلاد کا بھی ذکر ہے، حضور کی نبوت کا بھی ذکر ہے، حضور کی شریعت کا بھی ذکر ہے، قرآن کا بھی ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بھی ذکر ہے۔ اس آیت مبارکہ یہ صراحت کے ساتھ حضور کی میلاد پر دلیل ہے، اور یہ وہ جلسہ ہے جس کو خود وحدہ لا شریک سجا رہا ہے۔ تو یہ جلسہ میلاد، محفل میلاد کیا ہے؟ رب کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے منایا، فلاں نے منایا، یہ میلاد بدعت ہے، شرک ہے، کسی نے نہیں منایا، یہ سنی مناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس پر بھی احادیث پیش کروں گا۔ سب سے پہلے رب کا فرمان قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اللہ کی رحمت ملے تو رب نے فرمایا محبوب فرما دو آپ کیا کرنا چاہیے؟ خوشیاں منانی چاہیے۔ رب کا فضل ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشیاں منانی چاہیے۔ رب فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہی نہیں بلکہ فرما دیا ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، رب کی تمہیں رحمت ملے، رب کا تم پر فضل ہو، رب کا احسان ہو تو خوشیاں مناؤ، یہ رب کا فرمان ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو سب سے بڑی رحمت رب کی حضور کی ذات۔ رب نے فرمایا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت جب تمہیں ملے تو کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ، خوشی کرو۔ اور رب کی سب سے بڑھ کر رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام، اس نہیں اس نہیں یہ نہیں وہ نہیں، تمام عالم کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور
مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور کائنات کے لیے، کائنات میں بسنے والی ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ کافر کے لیے کس طریقے سے رحمت ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، عزیزان گرامی، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، کئی قوم تباہ و ہلاک اور برباد ہو گئی، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو رب فرماتا ہے محبوب ہم اس وقت تک ان پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے جب تک آپ ان کے درمیان جلوہ گر ہیں۔ حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ عزیزان گرامی، حضور سراپا رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو ثابت ہوا رب کے فضل، رب کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ رب کا فضل کیا ہے ابھی بتاتا ہوں۔ رب کی رحمت ثابت ہو گئی کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ تو جو کچھ وجہ تخلیق کائنات حضور کی ذات، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے نہ یہ زمین ہوتی نہ زماں ہوتا۔ یہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، جسم میں ہجاں تمہارے لیے، یہ کل جہاں تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کائنات کو بنایا۔ یہ کائنات حضور کے طلبوں کا صدقہ ہے، اور آج ہم حضور کے صدقے ہی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ عزیزان گرامی، رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق مومنوں پر احسان ہوا، تحقیق مومنوں پر فضل ہوا، تحقیق مومنوں پر کرم ہوا۔ من اللہ، اللہ کا بڑا احسان ہوا۔ اس احسان میں کئی وسعت ہے۔ رب فضل فرمائے تو رب کا احسان، رب کرم فرمائے تو رب کا احسان، رب رحمت فرمائے تو رب کا احسان۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، رب کی ذات لا محدود ہے تو اس کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت بھی لامحدود ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق بے شک مومنوں پر رب کا احسان ہوا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما دیا، اپنے بندوں کو انہی میں سے ایک رسول عطا فرما دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ عزیزان گرامی، پھر یہ احسان ہی نہیں فرمایا گیا فقط، پھر اس احسان کو جتلایا بھی گیا۔ جگہ بجگہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے اس احسان کو جتایا، کہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ کر، کہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم کہہ کر، کہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو شاہد ڈر سنانے والا بھی، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، فضل بنا کر بھیجا ہے، کرم بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، رب نے قرآن مجید میں جگہ بہ جگہ پھر اس احسان عظیم کو جتلایا ہے۔ عزیزان گرامی، لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انہی میں سے، انہی مومنین میں سے، انہی اپنے بندوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما دیا۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب وہ وقت ان قریب ہے، وہ وقت آ گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد میں تشریف فرما ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، مرویات حضرت کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کردہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں۔ یہ وہ کتب احادیث کا ذکر کر رہا ہوں جن کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئی حدیث سے ثابت کرو، حدیث میں کہاں میلاد منانا لکھا ہے، حدیث میں کس صحابی نے میلاد منایا ہے۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام
اتفاق سے نہیں بلکہ انتظام اور اہتمام سے مسجد میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کر رہے ہیں؟ جمع ہو کر ایک جلسہ کر رہے ہیں، ایک محفل سجا رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک اہتمام کیا گیا ہے، اور اس محفل میں جو ذکر ہو رہا ہے اس کے موضوع کا بھی انتخاب کیا گیا ہے۔ ایسے ہی نہیں اتفاق سے کہ فلاں صحابی گزر رہے تھے، فلاں صحابی آ رہے تھے، فلاں صحابی کھڑے تھے، فلاں صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے مجمع ہو گیا، بیٹھک لگ گئی، اجتماع بن گیا اور ذکر مصطفیٰ چڑھ گیا۔ نہیں، اہتمام کیا، جمع ہوئے، سب کو اکٹھا کیا، صحابہ مسجد میں چلے گئے اور جا کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، حضور کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکل کر تشریف فرما ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ ما اجلسکم، تم یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ تم یہ جلسہ کیسا کر رہے ہو؟ اس جلسے کا موضوع کیا ہے؟ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ذات ہے جو فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، مگر صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، اے صحابہ، میرے پیارے صحابہ، ما اجلسکم، کہ تمہارے اس جلسے کا یہاں جمع ہونے کا، اجتماع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ عزیزان گرامی، صحابہ کرام علیہم رضوان، تاکہ جو یہ حکمتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت بھرا یہ سوال ان سے ارشاد فرمانا، صحابہ کرام علیہم رضوان تاکہ جو جواب دیں حضور ان کی تصدیق فرما دیں اور تا قیامت تک کے لیے جواب بن جائے ان لوگوں کے لیے جو محفل میلاد کا ثبوت صحابہ سے مانگتے ہیں، احادیث سے مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلسنا، ہم یہاں جلسہ اس لیے کر رہے ہیں اور ہمارے اس اجتماع کا، اس جلسے کا، اس محفل کا موضوع کیا ہے؟ عزیزان گرامی، صحابہ کہتے ہیں، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ، ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس پر علی ما ہدانا لدیننا، کہ اس نے ہمیں دین متین کی ہدایت عطا فرمائی، اور ہم رب کا شکر اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی صورت میں رب نے ہم پر احسان فرما دیا ہے۔ ومنا علینا بکا، یا رسول اللہ، آپ کی صورت میں جو رب نے ہم پر احسان فرمایا ہے، ہم پر فضل فرمایا ہے، جو اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کے شکر ادا کر رہے ہیں، اس شکرانے میں ہم رب کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، اس کو پکار بھی رہے ہیں۔ یہ محفل میلاد صحابہ نے بنائی۔ آج ہم محفل میلاد کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کلام، بولو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد نعت شریف، اس کے بعد بیان، اس کے بعد ذکر و اذکار، ہاں بیانات ہوتے ہیں۔ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو بشمس ہے چہرہ تیرا، یا رسول اللہ، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حضور کا ذکر قرآن میں کہاں نہیں ہے بلکہ ہر جگہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے تو فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدحائے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یاسین پڑھیں تو حضور کا ذکر، والشمس والضحیٰ پڑھیں تو حضور کی زلف مبارکہ، سبحان الذی اسریٰ پڑھیں تو حضور کے معراج، علم نشرح پڑھیں تو حضور کا سینہ، یا ایھا المزمل پڑھیں تو حضور کی ادائیں، حضور کی چادر، حضور کا انداز، ورفعنا لک ذکرک پڑھیں تو حضور کا ذکر خیر، حضور کے ذکر کی رفعت، کیا کیا پڑھیں؟ قل اعوذ برب الناس پڑھیں تو حضور کا ذکر اے محبوب آپ فرما دیجیے۔ اللہ کی وحدانیت پڑھیں، قل هو اللہ احد، تو اس میں بھی مصطفیٰ کا ذکر اے محبوب آپ فرما دیجیے، وہ اللہ ایک ہے۔ علم نشرح پڑھیں، علم تری کیف پڑھیں،
سب جگہ حضور کا ذکر ہی ذکر ہے۔ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ القصہ مختصر تو میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ جواب سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ اس بات پر تم قسم اٹھا سکتے ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ تمہارا یہاں بیٹھنے کا مقصد اور نہیں بلکہ رب کی ذکر کر رہے ہو، رب کی حمد بیان کر رہے ہو، اور میرا ذکر کر کے میری صورت میں جو تم پر اللہ کا احسان ہوا ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس واسطے ہی یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے نہیں کہ حضور کو صحابہ کی صداقت پر شک تھا، عزیزان گرامی اس لیے کہ پختگی ہو جائے اور یہ ایک بات سے بات بن جائے، یہ روایت ہو جائے، یہ حدیث بن جائے اور حضور کے غلاموں تک یہ میلاد کا ثبوت پہنچ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ابھی حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ رب تمہارے اوپر فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا، چل کر تو دیکھوں میرے صحابہ کیسا عمل کر رہے ہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر رب کا ذکر کر رہے ہیں، میری آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، میری ذات کی صورت میں ہونے والے رب کے احسان کا ذکر کر کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہ وحدہ لا شریک وہاں فرشتوں کے درمیان میں تم پر فخر فرما رہا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ، حضور کی آمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ملنے والی نعمت اور احسان کا ذکر کر کر عزیزان گرامی ہمیں یہ سعادت ملے گی کہ رب کائنات نے صحابہ پر فخر فرمایا ہے، فرشتوں پر فخر فرمایا ہے، فرشتوں میں صحابہ پر فخر فرمایا ہے اس واسطے کہ وہ رب کے اتنے شکر گزار ہیں، اللہ کی نعمت کے اتنے قدردان ہیں کہ جو سالوں پہلے نعمت میں نے اپنے محبوب کی صورت میں انہیں عطا فرمائی تھی، یہ میری اس ایک نعمت کے اتنے قدردان ہیں کہ آج بھی اس کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو محفل میلاد صحابہ نے منائی ہے، محفل میلاد خود رب نے عالم ارواح میں سجائی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، عجب فتنہ ہے، حیرت کی بات ہے کہ عزیزان گرامی جو لوگ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی آمد پر خوشی منانے کی دلیلیں مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دعویٰ بھی خود کرتے ہیں اور دلیل ہم سے طلب کرتے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ تو محفل میلاد احادیث سے بھی ثابت ہے، رب کی ذات سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اور یہ لنگر نظر و نیاز کی تقسیم کاری یہ کوئی آج کا نیا طریقہ نہیں ہے، یہ بزرگان دین کے دور کا بھی ایجاد نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، انہوں نے آپ کو گود میں لیا اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا اور ابو طالب کو تھما دیا اور کہا کہ یہ بڑی شان والا ہے، اس کی شان کا ظہور ہوگا، یہ بڑی شان والا ہے، خوشیاں مناؤ۔ تو ابو طالب نے حضرت عبد المطلب کے حکم سے کیا کیا، پورے عرب میں جانور ذبح کیے، ایک نہیں دو نہیں، کئی سو اونٹ ذبح کیے، کئی بکرے ذبح کیے، دمبے ذبح کیے، اور 3 دن تک لگاتار ضیافت لنگر کا اہتمام ہوتا رہا۔ 3 دن تک مسلسل سرکار کا لنگر جاری رہا۔ آمنہ کے لال کے آنے کی خوشی میں ابو طالب نے اہتمام کیا ہے، عبد المطلب نے لنگر کا اہتمام کیا ہے، ابو طالب نے
حضرت ابو عبد المطلب کے حکم سے اس ضیافت کا اہتمام کیا ہے کہ 3 دن تک لگاتار دسترخوان بچھا رہا، دور دور سے لوگ آ کر ضیافت کا لطف اٹھاتے رہے۔ یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ لنگر کی تقسیم کاری، یہ غذا پکانا، اللہ کی نعمتوں کو پکا کر اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنا، تو بس ہر کسی نہ کسی طریقے سے انہیں جلن ہے، خار ہے، پتہ نہیں کیوں یہ سر کو بخار ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ بھئی ہم تو حضور کی میلاد مناتے ہیں، منائیں یا نہ منائیں، حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، میلاد رہے گا، ہم رہے نہ رہے۔ علامہ کافی فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ہم آج ہیں، میلاد ہو رہا ہے، ہم کل تھے، میلاد ہو رہا تھا، ہم کل نہیں ہوں گے، میلاد تب بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ سلسلہ اللہ نے اسٹارٹ فرمایا ہے، اللہ نے شروع فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کریں، لوگوں کے بیہودہ سوالات میں نہ پھنسے۔ جب کوئی پوچھ لے کہ محفل میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ انہیں جواب دے دینا ہم عاشقوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ محفل میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ قسمت میں لکھا ہے۔ قصہ ہی مختصر، بات ہی ختم ہو گئی کہ ہماری قسمت میں لکھا ہے، اور جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہم پا رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے صدقے سے اللہ وحدہ لا شریک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور بالخصوص جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں پریشان ہیں، واقعی میں یہ مسئلہ ضرور ہے، لیکن اس مسئلے کو جو ہے نا پوائنٹ بنا کر اس میلاد کا نام دے کر بس کسی نہ کسی طریقے سے یاد رکھیے کہ ہمیں عشق مصطفیٰ ہے، ہمیں حضور سے محبت ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی، ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور سے عشق ہے، حضور سے محبت کا دعویٰ ہے، تو پھر دلیل بھی دینی پڑے گی۔ حضور سے محبت کا دعویٰ ہے، دعوے کی دلیل بھی دینی پڑے گی۔ حضور سے عشق ہے تو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ یہ دلیل اور یہ ثبوت سال میں ایک بار نہیں، ہمیں ہر روز، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی ثابت کرنا ہوگا۔ حضور سے محبت کا دعویٰ ہے تو دلیل ہمیں ہر سانس پر دینی ہوگی۔ سال میں میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آیا، ہم مل کر جمع ہو گئے، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے، حضور کی نعرے مبارکہ کو سینے پر لگایا، اور پھر جب ماہ ربیع النور کا مہینہ گیا تو نالین بھی جدا ہو گیا اور ہم بھی بالکل سادگی میں آ گئے۔ ایسا نہیں، ایک نقطہ دے رہا ہوں، اصل جو میلاد کا مقصد ہے اب وہ بیان کر رہا ہوں مختصر سا، کہ دیکھیں ہماری محبت بھی عجب ہے کہ نہیں؟ عجب محبت ہے کہ جس کو یہ نالین مبارکہ کیا ہے پتہ ہے نا؟ نالین مبارکہ جو بیچ ربیع النور مہینے کے سلسلے میں ہم لگاتے ہیں، بیچ جو ہے نالین مبارکہ، نال کہتے ہیں چپل کو، اور نقش نالین کہتے ہیں کہ چپل کے نقش کو، اور یہ نالین کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حضور کی چپل مبارکہ کا نقش ہم اپنے سینوں پہ، دلوں پر لگاتے ہیں۔ یہ محبت ہے، لگا رہے ہیں، لیکن حضور نے اس کو اب کہاں لگایا؟ اپنے قدموں میں۔ تو ہماری محبت ایسی محبت ہے، ذرا مسلمانوں سوچئے گا، میرے نمازیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کی قسم اس کو ایک لمحہ دل سے سوچئے گا کہ ہمارا عشق ایسا ہے کہ جس نالین کو حضور نے اپنے قدموں سے لگایا اسے ہم اپنے سینوں پر لگاتے ہیں، مگر جسے حضور نے اپنے چہروں پر سجایا اسے ہم نالیوں میں بہا دیتے ہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے ہمارا۔ آج ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ عشق مصطفیٰ ہے، دعویٰ کیا ہے تو دلیل ہر سانس پہ دینی ہوگی۔ فقط نعت خوانی کر کے، فقط مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچانے سے عشق ثابت نہیں ہوتا۔ جزائے میلاد تو اللہ وحدہ لا شریک ایک کافر عظیم کو بھی دے رہا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہم جزائے میلاد میں اللہ کی ناراضگی سے نجات پا جائیں، اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے۔ ابو لہب اس کی اتنا مذموم شخص ہے، یہ اتنا کافر عظیم ہے
کہ اللہ نے اس کی مذمت قرآن میں بیان فرمائی. ابو لہب اس نے حضور کو نعوذ باللہ کہا تھا کہ محمد تم نے یہ کیسی بات کر دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے اور تم اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول ہو، آخری نبی ہو. اے محمد نعوذ باللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے. ابو لہب نے کہا، رب نے مذمت فرمائی، قرآن میں آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب. اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تو نے میرے محبوب کے ہاتھوں کے بارے میں کیسا کہا. عزیزان گرامی، یہ وہ کافر ہے جس کی مذمت کتنی سخت ہے نا قرآن پاک میں، کتنا مذموم شخص ہے یہ. لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی تھی نا، حضور کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت سویبہ جو اس کی لونڈی تھی، یہ آپ بھاگتی ہوئی اس کافر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے گھر ایک بیٹے کی ولادت باسعادت فرمائی ہے، اللہ نے تجھے بھتیجے سے نوازا ہے. ابو لہب نے کیا کہا؟ خوش ہو کر انگشت شہادت سے اس سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں حضور کی رضائی ماں بھی بنی، دودھ بھی پیا ہے حضور نے، فرمایا کہ اس ابو لہب نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا کہ جا تو عذاب ہے. تو نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، میں اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی پا کر خوش ہو گیا ہوں اور اس خوشی پر، اس خوشخبری دینے پر تجھے میں جزا یہ دے رہا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں. یعنی حضور کی ولادت کی خوشی میں اس نے ایک لونڈی کو آزاد کیا. کافر اعظم نے یہ سمجھ کر نہیں کہ آج اللہ کا نبی جلوہ گر ہو چکا ہے، آج اللہ کا محبوب اس دنیا میں آ چکا ہے، نبی آخر الزمان کی آمد ہو چکی ہے، نہیں، بلکہ میرے گھر، میرے بھائی کے گھر میرے بھتیجے کی آمد ہوئی ہے، یہ خوشی منائی ہے. عزیزان گرامی، روایتوں میں آتا ہے کہ بعد مرنے کے ابو لہب سے پوچھا کہ کیا گزر رہی ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارے سے علیحدہ ہونے کے بعد کوئی راحت نہیں ملی، مگر جس انگلی کے اشارے سے میں نے حضور کو اپنا بھتیجا مانتے ہوئے اس خوشخبری سنتے ہی سویبہ اس لونڈی کو آزاد کیا تھا، جب پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلی کو چوس لیتا ہوں، مجھے پانی مل جاتا ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور پورا ہفتہ میں عذاب میں بھی رہ کر راحت محسوس کرتا ہوں. یہ میلاد کی جزا ہے. تو وہ کافر ہے جو جزا پا رہا ہے. اگر ایک مسلمان امتی حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے دلیل بھی دے کر حضور سے عشق کو ثابت کرتے ہوئے ثبوت بھی دے کر میلاد اگر منائے تو پھر اس کی جزا کا عالم کیا ہوگا. عزیزان گرامی، ہمیں میلاد منانی ہے، کس طریقے سے ہر سانس پر منانی ہے. دعویٰ کیا ہے بہت بڑا بھی ہم نے، اور یہ آج سے نہیں، جب سے ہم نے ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے تب سے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. تو مطلب جب سے ہم ایمان والے ہیں تب سے ہی یہ محبت مصطفیٰ کا دعویٰ ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کامل ایمان والا کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے، اس کے والدین سے، اس کے آباء و اجداد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حضور کا فرمان ہے. تو ہم نے دعویٰ تو کیا ہے، تو دلیل کس طریقے سے دے دی ہے؟ نماز پڑھ کر، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کر کے. روزانہ 5 وقت دلیل دینی ہے نماز پڑھ کر کہ ہم حضور کے غلام، حضور کے امتی ہیں، ہم میلادی ہیں، میلاد منانے والے ہیں. عزیزان گرامی، نہ نمازوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ درود السلام کی کوئی اہتمام ہے، نہ ہماری زبانیں درود السلام سے تر رہتی ہیں. تو القصہ مختصر عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی بات اور بہت گہری بات کر رہا ہوں، اس کو دل سے سوچئے گا. اپنے سر کی آنکھوں کو بند کر کے، بصارت کو بند کر کے بصیرت کو کھولیے، دل کی آنکھوں سے اس بات کو سمجھیے، دیکھیے، سماعت کیجیے اور سمجھیے، اور سمجھ کر اس پر عمل کریے. انشاءاللہ زبل حضور کا ایسا کرم ہوگا، رب کی رحمتوں کی برسات ایسی ہوگی کہ بیڑے پار ہوتے چلے جائیں گے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ایک خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ گیا جب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. کیوں ہے حالات ہمارے خراب؟ کیوں ہے آج ہم پریشان؟ ہر شخص، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ملحق نہ ہو، کوئی نہ کوئی پریشانی میں وہ مبتلا نہ ہو. عزیزان گرامی، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات
یہ آزمائش، یہ امتحانات، یہ فاقے کشی، یہ تنگ دستیاں، یہ بے روزگاری، یہ لوٹ مار، یہ چھینا جھپٹی، یہ قتل و غارت، عزیزان گرامی، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دلیل ہمارے پاس نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت عشق ہے، ثابت تو کرتے ہیں مگر اس کا ثبوت نہیں۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامع، بالخصوص 5 وقت نماز باجماعت کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔